बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट रवानगी जो है उसके लिए उससे पहले हमें क्या करना होगा या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या तरीक़ाकार होगा। एहराम से मुतालिक बातचीत करेंगे हम, और इसके अलावा लगेज जो सामान पैक करेंगे, हैंड कैरी और जो दूसरा सामान है उसके मुतालिक जो है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरपोर्ट रवानगी की। एयरपोर्ट रवानगी से कबल इस बात की तसल्ली कर लें कि जो दस्तावेज़ आपके पास मंदरजा ज़ैल मौजूद हों। नंबर 1, पासपोर्ट मौजूद होना चाहिए आपके पास और हवाई जहाज़ का टिकट। नंबर 2, आपके पास वीज़ा मौजूद होना चाहिए, और टिकट की आपकी जो है वो फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। 2 अदद आपकी तस्दीक शुदा तस्वीर होनी चाहिए, और इसके अलावा गर्दन तोड़ बुखार, फ्लू के टीके और पोलियो के कतरे का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नादरा का जारी करदा कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड और इसकी 2 अदद कॉपीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स की तफसील है जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप किसी बीमारी में खुदा न खास्ता मुब्तला हैं तो आपके पास डॉक्टर का नुस्खा यानी कि डॉक्टर की जो स्लिप है जिस पर मेडिसिन और आपकी बीमारी की तफसील लिखी हो वो मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दस्ती सामान की, यानी कि हैंड कैरी जिसको हम कहते हैं, जो हम जहाज़ में अपने साथ लेकर जाते हैं। तो एयरपोर्ट पर बोर्डिंग कार्ड लेते वक्त सामान वाला बड़ा सूटकेस जो है वो एयरलाइन स्टाफ के पास जमा करवा दिया जाता है। वो एयरपोर्ट पर जमा हो जाता है। जब आप जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वो बड़ा सूटकेस जो है वो आपको वहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी सामान वाला एक छोटा जो दस्ती बैग होता है जिसको हैंड कैरी बैग कहते हैं, वो जो है वो दौरान परवाज़ आपके पास ही रहेगा, यानी कि जहाज़ में आपके पास रहेगा। इस दस्ती बैग के अंदर आप वो सामान भी रख लें जो जहाज़ में सवार होने से पहले एयरपोर्ट पर इस्तेमाल में आएगा। मसलन ये कि एहराम की जो चादरें हैं वो रख लें, चप्पल, एहराम की बेल्ट, हज की किताब और नज़र की ऐनक, मिसवाक और तमाम आपकी जो सफ़री दस्तावेज़ात हैं, पासपोर्ट, एयर टिकट जिसकी हमने अभी बात की, ऊपर करेंसी यानी कि पैसे आपके पास होने चाहिए। तस्बीह और सरकारी मुलाजमीन अगर जा रहे हैं तो उनके पास महकमे का जो है वो NOC ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा परवाज़ के दौरान इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स आपके पास होनी चाहिए कि सफ़र के दौरान जो है वो आप जो दवाई है आप बर वक्त ले सकें। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत आप खाने की पैक चीज़ें, बिस्किट वगैरह, ये चीज़ें भी रख सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर फ़्लाइट लेट हो जाती है या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये याद रखें कि कैंची, नेल कटर या कोई भी धारीदार चीज़, कोई भी लिक्विड चीज़ दस्ती बैग में जो है वो हरगिज़ आप ना रखें, क्योंकि ये जो है एयरपोर्ट पर चेकिंग के वक्त निकाल ली जाएगी। इसको जहाज़ में साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि इस बैग का वज़न जो है वो सामान के साथ 7 किलोग्राम से ज़्यादा ना हो, यानी कि 7 kg से ज़्यादा वेट आपको अलाउ नहीं होगा जहाज़ के दौरान जो आप बैग अपने साथ लेकर जाएंगे उसमें। इसके बाद आ जाते हैं एयरपोर्ट के मामलात या अमूर। तो उसमें आज़मीन हज को चाहिए कि परवाज़ के वक्त से कम 6 घंटे पहले जो है वो एयरपोर्ट पहुंच जाएं। एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होने के बाद कस्टम हुकाम सामान चेक करेंगे, फिर इसे जो है वो स्कैनिंग की मशीनों से गुजारा जाएगा, उसकी चेकिंग होगी। इसके बाद जो है वो आपको मुतल्लिका परवाज़ के काउंटर पर आप सामान जमा करवाएंगे, आपको सामान जमा हो जाएगा। और जो आपका हैंड कैरी बैग होगा जो आप जहाज़ में अपने साथ रखने के लिए आपने पैक किया था 7 किलो वज़न वाला, वो आपके साथ ही रहेगा, आपके पास रहेगा। पासपोर्ट और एयर टिकट दिखाकर जो है वो आप बोर्डिंग कार्ड वसूल करेंगे, और जब आपके पास बोर्डिंग कार्ड आ जाएगा उसके बाद ही आप जहाज़ पर सवार हो पाएंगे। सामान जमा करवाने के बाद आपको जद्दा या मदीना मुनव्वरा पहुंचकर सामान वसूल करने के लिए टैग भी दिए जाएंगे, जिससे जो है वो आपके सामान की शनाख्त हो सकेगी। जो बड़ा हैंड कैरी आपका होगा वो आप जमा करवा देंगे, बड़ा जो बैग है आपका, और दस्ती बैग वाला बैग आप अपने पास ही रखेंगे। और इसके बाद आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके सामान पर हज का टैग लगा दिया गया है। इसके बाद आपको इमिग्रेशन काउंटर से गुज़रना होगा जहां पासपोर्ट पर मुल्क से बाहर जाने का इंदराज किया जाएगा, यानी कि स्टैंप वगैरह लगाई जाएगी। एयरपोर्ट पर का जो अमला है वो अपना काम मुकम्मल उस पर करेगा आपके पासपोर्ट के ऊपर। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट जो है वो दस्ती सामान वाले बैग में महफूज करके रख लें। पासपोर्ट आपकी शनाख्त है मुल्क से बाहर, इसको आपने हर वक्त संभाल के रखना है, और सिर्फ बोर्डिंग कार्ड अपने हाथ में रखें। यूँ सिक्योरिटी के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रने के बाद जो है वो
مسافروں کو جو ہے وہ جہاز کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اچھا، جن حجاج کی پرواز جدہ کے لیے ہے وہ مرد حضرات ایئرپورٹ سے ہی اپنا احرام چینج کریں گے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ اپنا احرام جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ یا لاہور ایئرپورٹ یا اسلام آباد جس بھی سٹی سے وہ سفر کر رہے ہیں اسی ایئرپورٹ پر اپنا احرام باندھ دیں گے، جن کی جدہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ ہے۔ جدہ جانے والے حجاج جو مرد حضرات ایئرپورٹ کے ضروری امور سے فارغ ہونے کے بعد جب انتظار گاہ میں پہنچیں تو احرام کی ایک چادر تہبند کے طور پر باندھ لیں اور دوسری اوپر اوڑھ لیں۔ نیچے والی چادر کو ناف سے اوپر رکھیں تاکہ عبادات کے دوران سطر چھپا رہے۔ خواتین اپنے عام کپڑوں میں ہی رہیں گی، یہی ان کا احرام ہے، البتہ ان کا لباس مکمل ساتر ہونا چاہیے، یعنی کہ عورت کا سطر اس میں چھپا ہوا ہو، یعنی یہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے، نہ ہی اتنا تنگ ہو کہ جسم کی ساخت نمایاں ہو، اور نہ اس کا رنگ اتنا بھڑکیلا ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کے اور دوسری نظروں کو متوجہ کرے۔ اسی لیے پاکستان پرچم کے اسٹیکر والا عبایا یا اسکارف لازمی ہے۔ مختصر یہ کہ خواتین کے ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خواتین کے لیے یہی ان کا احرام ہے۔ واضح ہے کہ خواتین کے بال نظر نہیں آنے چاہیے کیونکہ یہ بھی ان کے سطر میں شامل ہے۔ اس کے لیے اسکارف کے نیچے خواتین جو ہے وہ ایک کوئی باریک ٹوپی بھی پہن سکتی ہیں اور رومال سے بھی اپنے بالوں کو کور کر کے اس کے اوپر اسکارف پہن لیں۔ خواتین پیشانی کے بانوں سے شہرک تک اور دونوں کانوں کے درمیان چہرہ نہیں ڈھانپیں گی، البتہ بعض علماء کرام یہ تجویز بھی کرتے ہیں کہ نامحرم مردوں سے پردے کی خاطر جو پی کیپ ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، ایسی کیپ جس پر جو ہے اس جالی لگی ہوئی ہوتی ہیں یا کوئی باریک کپڑا لگا ہوتا ہے اور وہ چہرے سے فاصلے پر ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی کپڑا یا گتا وغیرہ کچھ بھی کاغذ اس سے لے کر اس سے جب آپ کو ضرورت ہو آپ اپنا چہرہ جو ہے خواتین وہ اس سے کور کر سکتی ہیں، چھپا سکتی ہیں، لیکن چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر عمرے کی نیت کریں گے تمام جو عازمین حج ہیں، کیونکہ وہ پاکستان سے جاتے ساتھ ہی سب سے پہلے عمرہ ادا کریں گے، اور وہ نیت کریں گے کہ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کی، تو اس سے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ عمرے کی نیت کرنے کے بعد جو عازمین حج ہیں یا جو بھی عمرہ زائرین ہیں وہ اس جہاز کے لیے روانہ ہوں گے۔ اچھا، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی سرکاری حج اسکیم کے تحت سفر کرنے والے کچھ حجاج کرام پاکستان سے براہ راست مدینہ منورہ جائیں گے، جس کی اطلاع انہیں بروقت دے دی جائے گی۔ ان خواتین و حضرات کو بھی ایئرپورٹ پر انہی مراحل سے گزرنا ہوگا، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ احرام نہیں باندھیں گے، اور وہ حجاج کرام مدینہ منورہ میں اپنا قیام مکمل کرنے کے بعد جب مدینہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے تو وہاں سے ذوالحلیفہ کے مقام پر جو ہے وہاں پر سے عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنا احرام باندھیں گے اور عمرے کے لیے نیت کریں گے۔ دوران سفر آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دوران سفر آپ کو یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ جہاز پر جانے کا جب اعلان ہو تو بورڈنگ کارڈ اور اپنا دستی سامان لے کر جو ہے وہ قطار بنا کر تحمل سے جہاز میں سوار ہوں، یعنی کہ انتظار کریں، لائن میں لگیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ شناختی لاکٹ گلے میں پہنے رہیں۔ شناختی لاکٹ وہ کارڈ ہوگا جو آپ کو حاجی کیمپ سے پرووائڈ کیا جائے گا، تو وہ جو کارڈ ہے وہ آپ اپنے گلے میں پہن کر رکھیں گے جس پر آپ کی معلومات درج ہوں گی۔ دستی سامان جہاز میں اپنی سیٹ کے اوپر والے خانے میں رکھ دیں۔ جہاز میں اوپر سیٹ کے اوپر ایک خانہ بنا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ اپنا دستی بیگ رکھ سکتے ہیں، جبکہ دستاویزات یعنی کہ کاغذات اور کرنسی والا یعنی پیسوں والا جو بیگ ہے وہ آپ اپنے ساتھ ہی رکھیں گے اور اپنی مخصوص نشست پر تشریف رکھیں گے، یعنی کہ جو آپ کی جہاز میں جو سیٹ نمبر ہوگا آپ اس پر ہی تشریف رکھیں گے۔ اس کے بعد سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور جہاز میں جو مختلف اعلانات ہوں ان کو غور سے سنیں اور جہاز کے عملے کی ہدایات پر عمل کریں۔ جو بھی آپ کو جو ہدایات دی جائیں گی عملے کی طرف سے، ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت جہاز کے اندر چلنے پھرنے سے گریز کریں، یعنی کہ جب جہاز اڑنے کے لیے اڑ رہا ہو، فلائی کرنے کے لیے تیار ہو، فلائی ہو رہا ہو، یا پھر ٹیک آف کر رہا ہو یعنی کہ جہاز رکنے کے لیے تیار ہو۔ دوران سفر جہاز میں پانی کا استعمال احتیاط سے کریں کہ جہاز کے فرش پر پانی نہ گرائیں اور نہ ہی جہاز میں کسی قسم کی گندگی پھیلائیں، اور جہاز کا ٹوائلٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لیے جہاز کا ٹوائلٹ بھی بہت احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ احرام کے ناپاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پرواز کے دوران ذکر و اذکار میں ہی مصروف رہیں اور تلبیہ پڑھتے رہیں۔
جہاز سے اترتے وقت بھی ہوائی عملے کی ہدایات پر عمل کریں، جس طرح سے بھی جو ہے وہ آپ کو ہدایات دی جائیں ان پر عمل کریں اور جلد بازی سے اجتناب کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کی۔ پاکستانی حجاج کرام کے لیے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا آغاز اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹ سے کر دیا گیا ہے۔ پچھلے سالوں میں بھی حجاج کرام جاتے رہے ہیں روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت۔ حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ یہ سہولت دیگر ایئرپورٹس پر بھی جلد از جلد فراہم کر دی جائے۔ جو عازمین حج روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سفر کریں گے، ان کا سامان پاکستانی ایئرپورٹ سے ہی ہر قسم کے عمل سے گزرنے کے بعد سعودی عرب میں ڈائریکٹ ان کے ہوٹلوں تک پہنچا دیا جائے گا، یعنی کہ ہوٹلز میں جو آپ کو کمرے دیے جائیں گے وہاں پر آپ کا سامان جو ہے وہ ڈائریکٹ پہنچا دیا جائے گا۔ اس عمل کے لیے پاکستانی ایئرپورٹس پر اضافی وقت درکار ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ اضافی وقت لگے گا عازمین حج کا، لہٰذا عازمین حج اس سلسلے میں وزارت اور متعلقہ حاجی کیمپ کی طرف سے بتائے گئے ٹائم شیڈیول کی سختی سے پابندی کریں، کیونکہ اس دوران میں ایئرپورٹس پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور حجاج کرام کو جو ہے وہ کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں اپنے اس پروسیس کو مکمل کروانے میں، اور بہت لمبی لمبی قطاروں میں بھی لگنا پڑتا ہے۔ تو حج پر جاتے ہوئے جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو بھی عازمین حج پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کہ صبر و تحمل کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ حج کے دوران بھی مختلف مقامات پر آپ کو بہت صبر سے کام لینا ہوگا اور گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ قطاروں میں کھڑا رہنا پڑے گا مختلف معاملات کے لیے۔ تو ہم آپ کو جو ہے وقتاً فوقتاً مزید اور معلومات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آپ کے دوست احباب میں سے اگر کوئی حج یا عمرے پر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا چینل ضرور شیئر کریں۔